السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کو پڑھا اور جانا کہ کون سا حرف کیسے پڑھا جائے گا اور کس حرف کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ آج ہم تختی نمبر 2 مرکبات کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملانا سیکھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام، لام، الف، جیم، الف، لام، الف، میم، الف، لام، الف، با، الف۔ بہت سے لوگ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں ایک سانس میں ایک لفظ کو صحیح پڑھنا ہے۔ یہ جیسے کہ لام الف، یہ مرکب ہے لام اور الف کے ساتھ۔ لام الف کوئی ایک حرف نہیں بلکہ یہ 2 حرف ہے، الف اور لام کے ساتھ، جو کہ مرکب ہے۔ مرکب کہتے ہیں ملے ہوئے حرفوں کو۔ اسی طرح جیم اور الف، یہ مرکب ہے 2 الفاظ کے ذریعے، جیم اور الف کے ذریعے۔ لام الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، جیم، لام الف، لام، با، لام الف، با، لام، با۔ یہ 3 حرف کے ساتھ مرکب ہے۔ پہلے ہے لام، پہلے ہے با، پھر لام، پھر با، تینوں کے ساتھ مرکب ہے۔ ایک سانس میں ایک لفظ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ بالمبا ایسے پڑھ دیتے ہیں، بالمبا نہیں پڑھا جائے گا۔ بالمبا کوئی ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، تینوں حرف کو الگ الگ صحیح ہمیں پڑھنا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ کاف، کاف، کاف۔ شروع میں کاف کی 3 شکل لے کر آئے۔ یہاں یہ وضاحت کے ساتھ بتلانا مقصود ہے کہ ان کے ساتھ جو ملنے والے حرف ہوں گے، ان کے والے، اب جو بھی حرف آئے گا انہی کے ساتھ مرکب ہو کر آئے گا، چاہے یہ 3 الفاظ کاف سے پہلے ہو یا بعد ہو، یعنی کہ ملنے والے حرف یا تو کاف سے پہلے ہوں گے یا کاف کے بعد ہوں گے، انہی کے ساتھ مرکب، انہی کاف کے ساتھ۔ تو یہ چلتے دیکھتے ہیں۔ جیسے کاف، با، یہ مرکب ہے، یہ کاف مرکب ہے با کے ساتھ۔ کاف، تا، یہ کاف مرکب ہے تا کے ساتھ۔ اسی طرح کاف، الف، کاف مرکب ہے الف کے ساتھ۔ کاف، الف، یہ کاف مرکب ہے الف کے ساتھ۔ با، کاف، تا، یہ کاف مرکب ہے با اور تا کے ساتھ۔ با کاف سے پہلے ہے اور تا کاف کے بعد۔ ہمیں اتنی بار اس کو پڑھنا ہے کہ ہمیں پریکٹس ہو جائے، پہچان ہو جائے کہ با اور تا میں کیا فرق ہے، تا اور سا میں کیا فرق ہے۔ اور یہاں آگے دیکھتے ہیں، یہ ہے تا، کاف، سا، یہ بھی کاف مرکب ہے تا اور سا کے ساتھ۔ تا کاف سے پہلے ہے اور سا کاف کے بعد میں ہے۔ با اور تا میں کیا فرق ہے، کیسے پہچانیں گے؟ ہم نقطوں کے ذریعے پہچانیں گے۔ اگر نیچے ایک نقطہ ہے تو وہ با، اگر اوپر 2 نقطے ہیں تو وہ تا۔ اسی طرح اوپر اگر 3 نقطے ہیں تو
سا. بس یہ ہمیں پہچان اگر ہم نے اچھی طرح کر لی ان حرفوں کی تو آگے کا مسئلہ بالکل آسان ہو جائے گا. تو یہ آگے چلتے ہیں. ہیڈ لائن میں انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب جو بھی الفاظ ہوگے انہی کے ساتھ مرکب ہوگا. ہمیں ان کی اچھی طرح پہچان کر لینی ہے. پہچان کیا کرنی ہے؟ اگر دیکھو دھیان سے دیکھیں کہ با اور یہ تا اور یہ سا ان کی شکلیں تینوں کی سیم ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہے. اگر نیچے ایک نقطہ ہے تو با، اوپر دو نقطے ہیں تو تا، اوپر اگر تین نقطے ہیں تو سا، اوپر اگر ایک نقطہ ہے تو نون، نیچے ایک نقطہ ہے تو با، اوپر ایک نقطہ ہے تو نون. اور یہ ہے یا. یا کی پہچان یہ ہے کہ یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں. آئیے اب چلتے ہیں آگے دیکھ لیتے ہیں. جیسے با الف، تا الف، سا الف، ایک سانس میں ایک لفظ پڑھنا ہے. با الف، تا الف، سا الف، نون الف، ایسے نہیں، ایک سانس میں ایک حرف. جیسے یا الف، با سین. آپ نے دیکھا کہ کہیں الف اور تو کہیں سین. اوپر جو ہیڈ لائن میں دکھا رکھا ہے با تا سا نون، یا انہی کے ساتھ مرکب ہے. یا سین، نیچے دو نقطے ہیں، علامت اس کی ہے کہ یہ یا ہے، اور دوسرا سین. نون سین، نون مرکب ہے سین کے ساتھ، اور نون کی علامت یہ ہے کہ نون کا نقطہ اوپر ہوتا ہے. تا سین، دو نقطے اوپر، علامت اس بات کی ہے کہ یہ تا ہے، اور اس کے ساتھ جو مرکب ہے وہ سین ہے. آگے دیکھتے ہیں. سا سین، پہلا سا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر تین نقطے ہیں، اور دوسرا سین. اب آگے دیکھتے ہیں. یہ ہے سا جیم، تین نقطے اوپر یہ علامت سا کی ہے، اور دوسرا جیم. تا ہا، دو نقطے اوپر ہے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ تا ہے، اور تا کے ساتھ جو مرکب ہے وہ ہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیم، ہا اور خا ان تینوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، فرق صرف نقطہ کا ہوتا ہے. اگر نیچے کا نقطہ ہے تو وہ جیم، اگر خالی ہے تو وہ ہا، اور اگر ایک نقطہ اوپر ہو تو اسے خا بولتے ہیں. نون، خا، یا، ہا، نیچے دو نقطے ہیں، یہ علامت یا کی ہے، اور اس کے ساتھ جو مرکب ہے وہ ہا ہے. اسی طرح کے با جیم، با میم، یا میم، نون میم. بس دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں اور پریکٹس کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ آپ ان قریب قرآن مجید پڑھنے والے بن جائیں گے. بس ان اسباب کا مقصد یہ ہے کہ بچہ یا جو بھی قرآن کریم پڑھنا اور سیکھنا جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے اس سبق کے اندر یہ مقصد ہے کہ وہ اسے کیسے حرف کی پہچان ہو جائے. بس آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو پڑھنا اور سمجھنا آ جائے گا انشاءاللہ. دھیان سے سنتے رہیں بس. تا میم، سا میم، با یا، یا نون
یا، تا یا، سا یا، نون با لام. یہ کلمہ 3 لفظ کے ساتھ مرکب ہے. ایک نقطہ اوپر ہے تو یہ علامت نون کی ہے، اور ایک نقطہ نیچے ہے، یہ علامت با کی ہے، اور یہ لام. اسی طرح یہ بھی 3 الفاظ کے ذریعے مرکب ہے، بلکہ یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی ہیں یہ 3 الفاظ سے مرکب ہے. ذرا غور سے دیکھیے گا. اگر آپ نے نقطوں کی پہچان کر لی تو حرف کی بھی آپ کو پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ. تا، نون، لام، با، یا، لام، ایک نقطہ نیچے علامت با کی، 2 نقطے نیچے علامت یا کی، اور یہ لام. اسی طرح یا، تا، لام، سا، لام، نون، با، نون، با، نون، نون، تا، یا، نون، یا، تا، نون، سا، نون، نون، یا، نون. اب آگے چلتے ہیں. جیم، ہا، خا، ہا، سا، خا، با، جیم، تا، ہا، تا، یا، جیم، با، صاد، ہا، با، خا، تا. یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی کلمہ ہیں، یہ سب کے سب 3 الفاظ کے ذریعے، 3 لفظ کے ذریعے، 3 حرف کے ذریعے مرکب ہے. اور یہ کن سے مرکب ہے؟ جو ہیڈ لائن میں دیے گئے جیم، ہا، خا کے ساتھ مرکب ہے. جیم یا تو شروع میں ہے، یا پھر بیچ میں، یا پھر آخر میں. یہ تینوں لفظ ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مرکب ہے. تا، ہا، 2 چشمی ہا. اسے بہت سے لوگ گول تا بھی پڑھ دیتے ہیں، اور گول ہا، اور 2 چشمی ہا. بہرحال یہ جب 2 نقطے اوپر ہو تو یہ علامت تا کی ہے. با، تا، یا، ہا، تا، ہا، یا، ہا، با. یہ کلمہ 3 الفاظ کے ساتھ مرکب ہے. نیچے 2 نقطہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ یا ہے، اور درمیان والا حرف 2 چشمی ہا ہے، اور یہ با ہے. اسی طرح با، ہا، الف. نیچے ایک نقطہ ہے، یہ علامت با کی ہے، اور درمیان والا حرف 2 چشمی ہا ہے، اور یہ الف ہے. با، ہا، میم. اب آگے چلتے ہیں. یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں. شروع میں 4 الفاظ ہیں: دال، ذال، را، زا. اگر آپ نے پچھلے سبق کو اگر اچھی طرح دہرایا ہوگا تو یہ الفاظ ضرور آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے، اور ان کی ادائیگی کیسی ہوگی وہ بھی میں نے پچھلے اس باب کے اندر یعنی پہلے سبق کے اندر میں نے بتایا. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہو تو اسے جا کر دیکھ لیں. ایک بار یاد دہانی کے لیے میں پھر بھی بتاتا چلوں کہ دال زبان کے نوک اور دانتوں کی جڑ سے اوپر کے جو سامنے کے جو 2 دانت ہیں اس کی جڑ سے نکلتا ہے. اسی طرح دال زبان کے نوک اور اوپر کے سامنے کے جو 2 دانت ہیں بڑے بڑے، ان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. اسی طرح را تھوڑا موٹا کر کے، اور زا تھوڑا سختی کے ساتھ. اب آگے جو الفاظ آئیں گے انہی حرفوں کے ساتھ مرکب ہوں گے. جیم، دال،
خا ذال جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف ذال فا را میم زا اسی طرح سین شین صاد ضاد طا ذا سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ذا الف عین غین حمزہ عین زا کیونکہ اب تک ہم نے یہاں یہ وضاحت کر دوں میں اس جگہ آ کر بہت سے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں یہ عین ہے یہ حمزہ، جیسا کہ ہم نے اب تک دیکھا کہ جو ہیڈ لائن میں دیا گیا انہی کے ساتھ آنے والے حرف مرکب ہوتے چلے آ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہیڈ لائن کے اندر عین اور غین اور حمزہ ہے تو جو ہیڈ لائن میں ہے انہی کے ساتھ آنے والے حرف مرکب ہوں گے، جیسے کہ شروع میں عین اور غین ہے تو یہاں پر یہ عین ہی پڑھا جائے گا، تو عین زا یہ نقطہ عین کا نہیں بلکہ زا کا ہے، اسی طرح غین را اور یہ صاد کے ساتھ عین مرکب ہے، بہت سے لوگ اس کے ہا بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن ہا نہیں ہے، یہ صاد اور عین، جب صاد کے ساتھ مرکب کیا گیا عین کو تو مرکب ہونے کی وجہ سے عین کی یہ والی شکل سامنے آئی، جیسا کہ ہم نے پہلے سبق کے اندر پڑھا تھا اور اس کے اندر شکلیں دکھائی گئی تھی کہ عین کی شکل کتنی طرح کی ہوتی ہے، 2 طرح کی شکل دکھائی گئی تھی، ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا حمزہ۔ اگر ہم نے اس کو بار بار پڑھا، بار بار ان کی پریکٹس کی تو انشاءاللہ ہمیں حرف کی اچھی طرح پہچان ہو جائے گی، جب ان الفاظ کی ہمیں اچھی طرح پہچان ہو جائے گی تو اگلا سبق ہمارا بالکل آسان ہو جائے گا۔ فا قاف واو میم قاف واو فا اور قاف تھوڑا تھوڑا جب یہ حرف یعنی فا اور قاف کسی الفاظ کے ساتھ مرکب ہوتے ہیں، ملتے ہیں، جڑ کر آتے ہیں تو ان کی شکل ایک جیسی ہو جاتی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے، اگر ایک نقطہ ہے تو فا اور اگر 2 نقطے ہیں تو قاف، بس بات کا دھیان رکھتے ہوئے پڑھیں، پہلے کے اوپر 2 نقطے ہیں تو یہ قاف ہے اور یہ واو، جیسے قاف واو فا واو، یہاں ایک نقطہ ہے تو اس کے یہ فا ہے، فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، یعنی ہمارے 2 سبق مکمل ہو چکے، 2 تختی 2 لیسن مکمل ہو چکے۔ اگر ہم نے ان دونوں کو اچھی طرح پڑھ لیا، اگر سب سے پہلے ہم نے اگر پہلے لیسن کو اچھی طرح پڑھا
دوسرا لیسن ہمارا، دوسرا سبق، دوسری تختے ہماری بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے ان دونوں میں اچھی طرح پریکٹس کر لی، اچھی طرح سنا، اچھی طرح سمجھا، اچھی طرح ہم نے پڑھا، تو انشاءاللہ یہ سارا سبق ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر یہ سبق ہمیں آسان ہو گیا تو آئندہ آنے والا سبق بھی ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ اب آگے جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یہ امتحان ہے آپ لوگوں کا کہ ذرا آپ کو حرف کی پہچان ہوئی کہ نہیں ہوئی، بس یہ دیکھنے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام، اپنا نام اور اس جگہ کا نام کمنٹ میں ڈالیں، اور سیکنڈ لائن یہاں سے لے کر یہاں تک کمنٹ میں کر کے بتائیں۔ یہ ذرا انگلش میں یا ہندی میں یا اردو میں، انگلش میں یا ہندی میں، جیسے بھی آپ مناسب جانتے ہیں یا جو سی بھاشا آپ جانتے ہیں اس بھاشا میں، یہاں سے لے کر جہاں تک جتنا مناسب ہو ایک کلمہ، چاہے یہاں تک، چاہے یہاں تک، چاہے یہاں تک، جتنا مناسب سمجھا آسانی کے ساتھ کمنٹ کر کے بتائیں، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کیا آپ کو الفاظ کی پہچان ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر آئندہ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم۔